بی بی سی اردو کے کورونا وائرس سے متعلق مختصر دورانیے کے خصوصی بلیٹن میں خوش آمدید۔ میں ہوں سحر بلوچ۔ اس بلیٹن کے ذریعے آپ جان سکتے ہیں کورونا وائرس سے متعلق پاکستان کی اور عالمی اپڈیٹس۔ اسی سلسلے میں بی بی سی اردو نے ایک نیا اضافہ موبائل بلیٹنز کا کیا ہے، جس کے تحت آپ اپنے موبائل فون سے 447474 ملا کر خبریں سن سکتے ہیں۔ اس کال کی قیمت 3 روپے فی منٹ ہے۔ بلیٹن کی جانب بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے پاکستان میں کووڈ کی صورتحال پر بریفنگ کی۔ این سی او سی نے کہا ہے کہ گزشتہ 8 ہفتوں کے دوران کووڈ کے 14,000 کیسز سامنے آئے ہیں، اور جہاں 14 ستمبر تک ایکٹیو کیسز کی یہ تعداد 5,000 تک تھی، وہیں 10 نومبر تک یہ 20,000 تک پہنچ چکی ہے۔ حالیہ دنوں میں بننے والی فائزر کمپنی کی ویکسین کے اعلان پر حکومت پاکستان کی کورونا وائرس ٹاسک فورس کے سربراہ ڈاکٹر عطاء الرحمان نے کہا ہے کہ فی الوقت اس ویکسین سے متعلق امید لگانا قبل از وقت ہوگا۔ جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر عطاء الرحمان نے کہا کہ اس ویکسین کو ابھی تک امریکہ کے دواؤں کے نگراں ادارے نے منظور نہیں کیا ہے، اور اس میں مزید 2 مہینے لگ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان نے مزید کہا کہ اس ویکسین کو -80 ڈگری پر رکھنا ہوگا، اور پاکستان سمیت تیسری دنیا کے ممالک میں -80 ڈگری پر رکھنے کی سہولیات موجود نہیں ہیں، جبکہ یہ بھی اس وقت نہیں معلوم کہ اس ویکسین کا اثر کتنی دیر قائم رہے گا۔ جبکہ پاکستان میں چینی ویکسین کے جاری تجربے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس میں کافی کامیابی ہوئی ہے۔ اس وقت پاکستان کی اگر مجموعی صورتحال دیکھیں تو کووڈ سے متاثرہ افراد کی تعداد میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کووڈ سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 3,48,000 تک پہنچ چکی ہے، جس کے نتیجے میں ملک میں کووڈ سے اب تک 7,021 اموات رپورٹ ہو چکی ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 1700 سے زائد نئے متاثرین سامنے آئے ہیں۔ اسی دوران کووڈ سے 21 اموات بھی ہوئی ہیں۔ برازیل کے صدر ایئر بولسونارو نے چینی ویکسین کے ٹرائل کے ختم ہونے کو کامیابی قرار دیا ہے۔ صدر بولسونارو اس ٹرائل کے چین سے منسلک ہونے کے نتیجے میں اس کی سخت مخالفت کرتے رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک رضاکار کی اچانک موت واقع ہونے پر اس ویکسین کا ٹرائل روک دیا گیا تھا۔ برازیل کے محکمہ صحت کے نگراں ادارے اینویسا نے کہا کہ واقعہ 29 اکتوبر کو پیش آیا تھا، اور تاحال اس سے زیادہ تفصیلات نہیں بتائی گئی ہیں۔ تاہم اس ویکسین کا ٹرائل کے سربراہ نے مقامی میڈیا کو بتایا ہے کہ رضاکار کی موت ویکسین سے نہیں ہوئی۔ دوسری جانب روس ایک طرف تو لاک ڈاؤن نافذ نہیں کرنا چاہ رہا، اور اسی دوران اپنے ملک میں بنائی گئی ویکسین کے ٹرائل سے پرامید بھی ہے کہ اس سے کووڈ کی روک تھام فائزر کی ویکسین کی طرح 90% سے زیادہ ممکن ہو سکے گی۔ حالانکہ تاحال روسی ویکسین کے ٹرائل ابھی تک مکمل نہیں ہوئے ہیں۔ تاہم ماسکو کے ناظم نے کہا ہے کہ اس وقت وہاں حالات غیر مستحکم ہیں، اور بارز اور ریستوران کو 11 بجے تک بند کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ یورپ میں ممالیہ جانور منک میں کووڈ کے تبدیل شدہ وائرس کی تشخیص پر تشویش پائی جا رہی ہے۔ اس دوران ڈنمارک نے کسانوں کو 10 کروڑ 15 لاکھ منک جانوروں کو مارنے کا کہہ دیا ہے۔ اس سے پہلے ڈنمارک نے کہا تھا کہ آنے والی ویکسین کا اس تبدیل شدہ وائرس پر اثر نہیں ہوگا، لیکن اب ڈنمارک کے وزیر اعظم میٹ فریڈرکسن نے پارلیمنٹ میں منک جانوروں کو مارنے کے بیان پر معافی مانگتے ہوئے وضاحت دی ہے، اور کہا ہے کہ اس حکم کی کوئی قانونی بنیاد نہیں تھی۔ تاہم اس بارے میں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ منک جانور میں کورونا کے تبدیل شدہ وائرس کی تشخیص کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اب اگر انڈیا کی بات کریں تو انڈیا میں جہاں متاثرین کی یومیہ تعداد میں واضح کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، وہیں انڈیا میں کووڈ کی مجموعی صورتحال اب تک دیگر ممالک سے کہیں زیادہ ہے۔ ماہرین کے مطابق ویکسین بننے کی صورت میں انڈیا میں کولڈ سٹوریج فیسلٹی پر اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت کولڈ سٹوریج فیسلٹی میں 4 کروڑ ٹن تک کی جگہ موجود ہے، جس کو وقت آنے پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس وقت دنیا بھر کی مجموعی صورتحال دیکھیں تو اس وقت کووڈ سے متاثرہ افراد کی تعداد 5 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اب تک 12 لاکھ سے زائد اموات رپورٹ ہو چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس خصوصی بلیٹن کا وقت بھی ختم ہوا۔ اگر آپ کورونا وائرس سے متعلق مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں BBC اردو کی ویب سائٹ، جہاں معلوماتی ویڈیوز اور تحریریں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ BBC اردو کی YouTube لسٹ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ماہرین کے آراء کی روشنی میں آپ کے تمام تر سوالات کا جواب دے سکیں۔ آپ اپنا خیال رکھیں اور محفوظ رہیے۔